کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی تمہید صاحب امام خطیب جامع مسجد جو پٹی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اب تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ کہکشاں کے لیے فریاد کرے گی دنیا، آپ نہ ہوں گے تو بہت یاد کرے گی دنیا۔ بھائی رضاکار حضرات جو آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے اور اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ بہت سارے لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ چکی ہے کہ جماعت یہیں پہ ہوگی، تو لہٰذا آپ پنڈال میں آ جائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مولانا عبدالجبار صاحب کلیمی اسٹیج پہ تشریف لانے والے، اس کے بعد جیسے اسٹیج پہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کے حوالے کر دوں گا، اور آپ کے پیارے شاعر جناب قاری اعجاز رابر صاحب وہ باقی ہے انشاءاللہ، ان کو بھی آپ کو سننا ہے، لہٰذا اس لیے آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن بين لحييه وبين رجليه أنا أضمن له الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر و معزز علماء کرام اور مشائخین اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے نام سے موسوم ہے۔ معاشرے میں انگنت برائیاں ہیں، بے شمار برائیاں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کس عنوان کو لے کر بات کروں، کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں کچھ قیمتی باتیں آ جائے۔ بارگاہ عزتی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کچھ ایسی بات کہلوا دے کہ جو قائل کے لیے اور سامع کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک خود اپنا تعارف کرواتا ہے ہدی للناس، کہ قرآن کریم کو اللہ نے تمام انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کی میں نے ایک آیت کا سہارا لیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی تلفظ کرتا ہے، جو بھی کلام اپنی زبان سے کہتا ہے، کوئی نہ کوئی محافظ نگراں اسے لکھ لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کرامن کاتبین دو ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارے افعال، اقوال اور ہماری حرکات و سکنات ہوتی ہیں، سب کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم جو بھی کام کریں پہلے سوچ لیں اس کام کے انجام کو۔ انسان کے زبان سے نکلے الفاظ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ انسان اپنی زبان سے، ایک انسان جو رب کا دشمن ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے،
جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے تو جو کل تک خدا کا دشمن تھا آج وہ دوست ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا انسان جو بھی تلفظ کرتا اس کی اہمیت کا۔ اور مثال کے طور پر کہ انسان کسی اجنبی کو دیکھتا ہے، کل تک اس کے لیے دیکھنا حرام تھا، لیکن جب ایجاب و قبول کرتا ہے زبان کے ذریعے سے ایک لفظ کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی نکاح میں لیا، اب اس کے لیے اس لڑکی کو دیکھنا عبادت ہو گیا، اس لڑکی سے پیار سے بات کرنا ان کے لیے جائز ہو گیا۔ تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے اس حرمت کو حلت میں تبدیل کر دی؟ وہ زبان ہی تو ہے۔ پتہ چلا کہ انسان جو بھی تلفظ کرتا ہے عاقل و بالغ کے زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا میں بسنے والے انسانوں من یزمن بین لحییہ و بین رجلیہ ان ازمن لہ الجنہ، کہ جو انسان مجھے ضمانت دے گارنٹی دے دو چیزوں کی میں محمد اس کو جنت میں لے جانے کا ذمہ دار ہوں ضامن ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ما بین لحییہ، دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ہماری زبان، اور دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ۔ میرے بھائی علماء نے بڑے پتے کی بات بتلائی کہ جسم میں ہمارے باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ عامتاً جوڑے جوڑے ہیں۔ ہاتھ کو دیکھیے دو ہیں، کان اللہ نے دو دیے، ناک دو ہیں، آنکھیں دو دی ہیں، لیکن جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو اکیلا ہے، وہ ہے زبان، اور دوسرا ہے شرمگاہ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس زبان سے صرف اور صرف ایک خدا کی وحدانیت، خدا کی خدایت کا اقرار کیا جائے، اور شرمگاہ کا بھی استعمال فقط ایک جگہ ہو، اپنی بیوی کے پاس۔ اسی لئے میرے بھائی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان قیامت تک انسان آنے والے تمام انسانوں کے لیے آقا نے فرما دیا کہ جو بھی فرد بشر ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا میں محمد اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ میرے بھائی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا افو تعف نساؤکم وبرکم تبرک آباؤکم تبر ابناؤکم، کہ اے لوگو تم پاک دامن رہو، اگر تم پاک دامن رہو گے تمہاری گھر کی عورتیں محفوظ رہے گی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری آنے والی اولاد، تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ ایک بات یاد رکھے میرے بھائی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث، مفکر اور بہت ہی بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ حضرت کا ایک شعر ہے ان الزنا دین، کہ زنا بدکاری یہ قرض ہے اور اس قرض کو چکایا جائے گا جس نے بھی اس کام کو انجام دیا ہوگا اس کے گھر والوں کے ذریعے۔ اس لئے میرے بھائی معاشرے میں آج جس طرف بہت ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں وہیں پر بدکاری کا بازار عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی میں نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے بے راہ روی کو چھوڑ دیجئے، باز آ جائیے۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، آقا نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن، اے لوگو پانچ چیزوں سے پہلے قدر کر لو، غنیمت جانو، شبابک قبل حرمکا، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ کیوں؟ انسان جب جوان ہوتا ہے، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے دل میں نہ معلوم کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، اٹھتی جوانی میں نئی نئی تمنائیں اور امیدیں انگڑائیاں لیتی ہیں، لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خواہشات کا خون کر کے، جذبات کو کچل کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جوانی کو صرف کرے۔ آقا نے فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نوجوان عبادت کرتا ہے، رب کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، گناہوں سے اپنا آپ کو باز رکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی ایک بات بتا دوں، کل قیامت کا دن ہوگا، تمام دنیا کے لوگ آدم سے لے کے ایدم بلکہ آخری دم تک جتنے انسان آئیں گے تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جو جنہوں نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں صرف کی ہو، جنہوں نے عیاشی میں نہیں، جوانی کو موج و مستی میں نہیں، جوانی کو ماں باپ کو ستانے میں نہیں
نہیں، آج نوجوانوں کے اندر یہ بہت برائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اے میرے بھائی، آپ جوان ایسے ہی نہیں ہو گئے ہیں، آپ کو جوان کرنے میں، آپ کو نوجوان بنانے میں نہ معلوم کتنوں نے اپنی جوانی کو ختم کر دی ہے، تب جا کر آپ جوان ہوئے ہیں۔ آج طاقت و قوت سے اللہ نے نوازا ہے تو اپنی طاقت و قوت کا ناجائز استعمال نہ کیجیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ ستائیے، اپنی بیوی پر ظلم نہ ڈھائیے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اگر آپ اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی بہن، آپ کی بیٹی بھی کل چل کے کسی کی بہو بنے گی، کسی کی وہ بیوی بنے گی۔ تو اگر آپ نے خواہ بغیر کسی قصور کے اپنی بیگم کو ستایا ہے، مارا پیٹا ہے، تو آپ کی بیوی کو بھی آپ کی بہن کو بھی مارے گا، آپ کی بیٹی کو بھی ستایا جائے گا۔ اس نے میرے بھائی، میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ کے نافرمانی سے باز آ جائیے، اللہ کے نافرمانی سے باز آ جائیے۔ موج مستی عیاشی کے لیے جوانی اللہ نہیں دی ہے، بلکہ جوانی عبادت کی ہے۔ اصل عبادت تو جوانی کی ہوتی ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، کچھ کرنے کا دل میں کچھ کرنے کا داعیہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن تمام تر صلاحیت کو انسان صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر اشاعت کے لیے اگر صرف کرے تو یہ جوان خوش نصیب ہے۔ آقا نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ شباب قبل حرمک، کہ لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ اور آگے آقا نے فرمایا وصحتک قبل مرضک، اے لوگوں اللہ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، اس کی قدر کر لو بیماری سے پہلے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو تمام تر آسائش، تمام تر نعمتیں موجود ہوتی ہیں، تمام تر آسائش کے سامان موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کیونکہ بیمار ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ لوگوں بیماری سے پہلے صحت مندی کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ پھر آقا آگے فرماتے ہیں اسی طریقے سے فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب کسی کام میں الجھ جاتا ہے تو وہ چاہ کے بھی نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم سب فارغ ہیں تو جلسہ سن رہے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ نہ کرے اگر جیلوں میں ہوتے تو قید و بند کی زندگی بسر کرتے، ہم چاہتے کہ ہم جلسہ میں جائے پھر بھی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ اگر آپ کو فارغ رکھے تو فارغ اوقات کی قدر کرے۔ ایسے ہی اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہم مال و دولت کا ناجائز استعمال نہ کریں، مال و دولت کو رب کی نافرمانی میں صرف نہ کریں، بلکہ مال و دولت کا استعمال قرآن حدیث کی نشر و اشاعت میں، دین کی اشاعت میں، دین کے کام میں صرف کریں تو یہ مال آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا، آخری بات جو آقا نے فرمایا، اے لوگوں زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ میرے بھائی، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بدلے میں اگر پوری دنیا کسی انسان کو دی جائے اور اس سے یوں کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی ہمیں دے دیجئے، تو کوئی انسان تیار نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے زندگی ایک بار ملتی ہے، اللہ نے آپ کو ابھی موقع دیا ہے، ابھی ہم سب باقاعدہ حیات ہیں، حیات سے ہیں، ہم اپنی زندگی کی قدر کر لے۔ اگر موت آ جائے گی تو ہم پھر کچھ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، ہر طرح کے اعمال کے دروازے اس سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس نے میرے بھائی آج کے جلسے سے، اصلاح معاشرہ کا جو جلسہ آپ لوگوں نے سجایا ہے، اس جلسے سے یہی پیغام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے نام دیا کہ اے لوگوں 5 چیزیں، یہ 5 سبق آپ یاد کر لیے اور اس 5 سبق کو آپ پلو باندھ لیں گے تو آج کا ہمارے جلسہ کامیاب ہوگا۔ ایک تو پہلی چیز ہے کہ جوانی کی قدر کریں گے بڑھاپے سے پہلے، دوسری چیز کہ مالداری کی قدر کریں گے فقیری غربت سے پہلے، تیسری چیز ہم صحت اور عافیت کی قدر کریں گے بیماری سے پہلے، اور ایسے ہی فارغ اوقات کی قدر کریں گے مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کی قدر کریں گے موت سے پہلے۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا میں بھی ہم خوش رہیں گے اور مرنے کے بعد ہم کامیابی کے قدم چومیں گے۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں نوجوان دوستوں سے کہ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کرو،
میں نے آقا کریم کی حدیث پڑھی تھی، عفو تعفو نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آنے والی نسلیں، آنے والی پیری، آنے والی اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، تو یاد رکھیے ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا گھناؤنا عمل ہے۔ اللہ کے یہاں قانون ہے، اللہ تمام تر گناہوں کی سزا دیں گے تاخیر سے، مرنے کے بعد عذاب دیں گے مرنے کے بعد، لیکن ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کے دل کو دکھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جب انسان ماں باپ کو ستاتا ہے، جو انسان ماں باپ کو بھی رلایا ہے، جب تک اس کی اولاد اس کو نہ رلا دے، جب تک اللہ اس کو عذاب کا مزہ دنیا میں نہ چکھا دے، تب تک اس کی موت نہیں آتی۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ ہندوستان کے نامور مشہور عالم دین حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم عالیہ، وہ بارہا واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک مٹھائی کے دکان والا تھا، اس کی مٹھائی کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ دکان والے اپنی دکان میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنے اس دکان والے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچ کر دور لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یا اللہ کہ اولاد بھی ایسی کہ جس باپ نے اپنی جوانی کو ختم کر دی، فنا کر دی اس نوجوان کو پروان چڑھانے میں، اسی باپ کو آج یہ نوجوان گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ بچہ، وہ نوجوان بوڑھا ہو گیا، تو مولانا اس توہ میں تھے کہ ہم نے اکابرین سے سنا ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ جو بھی ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد اسے ستاتی ہے، ذرا دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو نوجوان تھا اسے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ سب پریشان تھے کہ بیٹی تو ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہ دن بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن وہی نوجوان اپنے بڑھاپے کی عمر میں اس دکان میں بیٹھا تھا، ایک برقع پوش خاتون آتی ہے اور اس نوجوان کے گلے میں باقاعدہ رسی ڈال کر کے کھینچ کر کے لے جاتی ہے۔ ایک مقام پر جا کر وہ بوڑھا کہتا ہے بیٹی بس بس، تو وہ بیٹی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتی ہے اور بیٹی پوچھتی ہے کہ ابا آخر آپ یہاں آنے کے بعد آپ نے بس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہا بیٹی میں نے سنا تھا کہ جو بھی انسان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے جب تک اس کی اولاد اسے نہ ستا دے تب تک اس کی موت نہیں آتی ہے، اور میں نے اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کی تھی تو میں نے اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کی، یہیں تک میں نے کیا تھا، تو اللہ نے مجھے اس کا بدلہ میری اولاد سے یہاں تک دلوا دیا۔ تو میرے بھائی اس واقعہ سے ہم نوجوانوں کو سبق لینا ہے کہ ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، بیوی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، شراب خوری سے، زنا کاری سے اور دیگر رشوت خوری سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔